اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان الکلمتان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمہ رحمان کے نزدیک حبیب ہیں، میزان پر بھاری ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں۔ وہ دو کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ذکر کرتے رہیے۔ کلمہ کے اقسام کے حوالے سے اب میں آپ کو ان کلمہ کے قسمیں بتانے جا رہی ہوں۔ کلمتانی اسم ہے، حبیبتانی اسم ہے، الی حرف ہے، الرحمانی اسم ہے، ثقیلتانی اسم ہے، علی حرف ہے، المیزانی اسم ہے، خفیفتانی اسم ہے، علی حرف ہے، اللسانی اسم ہے، سبحانہ اسم ہے، اللہ اسم ہے، و حرف ہے، بی حرف ہے، حمدی اسم ہے، ہی اسم ہے۔ یہاں پر سبحانہ سے پہلے ایک فعل ہے جو معذوف ہے، اور سبحان اللہ العظیمی میں سبحانہ اسم ہے، اللہ اسم ہے، العظیمی اسم ہے۔ یہاں پر اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جہاں پر بھی آخر میں آنی ہے اس کو میں نے اسم کہا۔ یہ اسم کے عدد کے حوالے سے ٹاپک ہے جو ہم پڑھنے والے ہیں۔ کلمہ کے آخر میں جب آپ آنی دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے۔ آنی مثنیٰ اسم کی علامت ہے، یعنی ڈوئل، جو اسم ڈوئل ہوتا ہے عدد میں اس کی علامت ہے وہ۔ تو آنی جو ہے وہ ڈوئل کی علامت ہے، مثنیٰ کی علامت ہے، اور اسم کا ہی ڈوئل ہوتا ہے، فعل کا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ کہا کہ فعل میں مثنیٰ نہیں ہوتا تو آپ کے دل میں ایک خیال آیا ہوگا کہ جب ہم گردان کرتے ہیں تو اس میں آخر میں آنی، یفعلانی، تفعلانی اس طرح سے پڑھتے ہیں فعل مضارع میں۔ جو آنی ہوتا ہے وہ فاعل کا مثنیٰ ہونا دکھاتا ہے، اور فاعل اسم ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اسم کا ہی مثنیٰ ہوتا ہے، فعل کا مثنیٰ نہیں ہوتا۔ چلیے اب ہم اسم کے تیسرے پہلو کو تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اسم کے عدد کے حوالے سے عدد 3 ہے عربی زبان میں، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ واحد کا مطلب سنگولر، مثنیٰ کا مطلب ڈوئل، اور جمع پلورل ہے۔ کسی واحد اسم کو چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کا تثنیہ کر کے مثنیٰ بنانے کے لیے اس اسم کے آخر میں زبر الف اور نون زیر نی کو لگانا ہوتا ہے، آنی، تو ایک اسم واحد سے مثنیٰ ہو جائے گا۔ یہاں پر مثالیں دیکھیں، رجل، رجلانی، امرأۃ، امرأتانی، باب، بابانی، غرفۃ، غرفتانی۔ بابن کا مطلب ہے اے ڈور، بابانی 2 doors، غرفۃ اے روم، غرفتانی 2 rooms، امرأۃ اے woman، امرأتانی 2 women، رجل اے man، رجلانی 2 men۔ مثنیٰ کے بعد جمع بھی دیکھنا ہے تو ایک مذکر واحد اسم کا مثنیٰ اور جمع دیکھ لیں گے۔ مسلمٌ ایک اس میں صفت ہے اور واحد مذکر ہے یہ۔ کتابٌ اس میں ذات ہے اور یہ واحد مذکر ہے۔ اس کا مثنیٰ بنانے کے لیے آخر میں آنی لگائیں، مسلمانی اور کتابانی، یعنی مسلمٌ ایک مسلمان، مسلمانی 2 مسلمان، کتابٌ ایک کتاب، کتابانی 2 کتابیں۔ اب یہاں پر اس کی جمع جو آئے گی مسلمٌ کی، اس کو دیکھیں تو آخر میں اونا لگانا ہوگا، اس کو اونا لگائیں گے تو اس کی جمع بنتی ہے۔ اس میں صفت کی اکثر جمع اسی طرح ہوگی، تو مسلمون ہو گیا، تو مسلمان یعنی مسلمس
پلورل ہے. کتاب کی جمع آئے گی کتبن، یہاں پر اونا نہیں لگے گا، یہ جمع الگ ہے. یہ دونوں جمع میں فرق کیا ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے. جو میں نے آپ کو کہا کہ دو جمع ہے، ایک جمع سالم ہے، ایک جمع مکسر ہے. تو جمع سالم جو ہے اس میں کچھ سالم ہے یعنی سلامت ہے. کیا سلامت ہے؟ اس جمع میں واحد اسم کے حروف، اس واحد اسم کے حروف سلامت ہیں. ٹھیک ہے. مسلمون میں دیکھیں کتنے حرف ہیں، میم سین لام میم ہے نا، تو وہ سلامتی سے ایسے ہی ملیں گے آپ کو اس کی جمع میں بھی، صرف آخر میں اونا لگانے سے اس کی جمع بن جائیں گی. مسلمون کے آخر میں اونا لگانے سے اس کی جمع بن جائے گی، تو مسلمونہ ہو گیا. یہ اس کو جمع سالم مذکر کہیں گے. اسی طرح مؤنث اسم میں آخر میں آتن لگا دیں گے تو اس کی جمع سالم مؤنث بن جائے گی. جمع مکسر وہ ہے جس میں اس کے واحد اسم کے حروف سلامتی سے نہ ہوں، یعنی سالم کے برعکس ہے، یہ اس کے اپوزٹ، وہ سلامتی سے نہیں رہیں گے. دیکھیے کتاب میں جو حروف ہیں کاف تا الف با، اس کی جمع میں الف کو نکال دیا گیا نا، وہ سلامتی سے نہیں مل رہے آپ کو، اسی لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، جمع تکسیر بھی کہتے ہیں اس کو. تو ایک ہے جمع سالم، ایک ہے جمع مکسر. جو میں نے آپ کو پچھلے 2 سلائیڈ میں بتایا اسی کو واحد مؤنث اسم کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، اس کا مثنیٰ اور جمع. مسلمون کو ہم نے تائے تانیث لگا کر مؤنث بنایا، مسلمون مسلمتن ہو گیا ہے نا. یہ ایک اس میں صفت ہے، اس لیے میں نے تائے تانیث لگا کر اس کو مؤنث بنایا ہے. اس کا مثنیٰ ہوگا مسلمتانی، یعنی مسلمتن کا مطلب ہے ایک مسلمان عورت، مسلمتانی کا مطلب ہے 2 مسلمان عورتیں. جنتن یہ غیر حقیقی مؤنث علامتی ہے، اس کو میں ایڈیشنلی تائے تانیث لگا کر نہیں بنایا، یہ ایز اٹ از ایسے ہی ہے. تو جنتن جو ہے یہ غیر حقیقی مؤنث علامتی ہے. اوکے، تو اس کا جنت کا مطلب ایک جنت اور جنتانی مطلب 2 جنت. اس کی جمع جو آئے گی وہ ہے مسلماتن اور جناتن. مسلماتن مطلب 2 سے زیادہ مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے، اور جناتن 2 سے زیادہ جنتیں. جناتن عدن تجری من تحتها الانہار، قرآن میں پڑھتے ہیں نا. تو مسلمتن کی جمع آئے گی مسلماتن اور جنتن کی جمع آئے گی جناتن. جمع کو اور تھوڑا میں ایکسپلین کروں تو پہلے تو جمع 2 طرح کے ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم یعنی ساؤنڈ پلورل، ساؤنڈ کا مطلب سیف اینڈ ساؤنڈ بولتے ہیں نا، اس طرح سے ساؤنڈ پلورل. اور جمع مکسر کا مطلب ہے بروکن پلورل. سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے واحد اسم کے حروف اس کی جمع میں سیف اینڈ ساؤنڈ ملیں گے، اس لیے وہ سالم ہے، ساؤنڈ ہے. اور مکسر میں اس کے واحد اسم کے حروف ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر کچھ ایڈ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بریک ہو جاتا ہے نا، اس لیے مکسر اور بروکن پلورل. ٹھیک ہے. تو جمع سالم جب مذکر اسم کے بناتے ہیں تو آخر میں اونا لگا کر بنائیں گے، اور مؤنث اسم کے لیے آتن لگانا ہے. جمع مکسر کے لیے ایک پرٹیکولر ایک پیٹرن نہیں ہے، بٹ بہت سارے اوزان ہیں جس میں جمع مکسر آتے ہیں ایک اسم کے، وہ ہم پڑھتے پڑھتے جان لیں گے انشاءاللہ کتنے پیٹرنز ہیں، اور اس کو یاد کر لیں گے. تو یہاں پر ایگزامپل دوں تو مسلمون اور مسلماتن جو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں کیا تھا، اسی طرح سے مؤمنون مؤمناتن، صالحون صالحاتن، اس طرح سے ایگزامپلس ہیں. اس کے بعد جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا نکیرہ اور معرفہ، اس کو بھی نہیں بھولنا ہمیں، تو اس کے ساتھ بھی مشق کر لیں. ایک مذکر اسم نکیرہ اور معرفہ کس طرح سے مثنیٰ اور جمع سالم ہوگا. مسلمن مسلمانی مسلمون، صالحن صالحانی صالحون، معلم معلمانی معلمون، یہ سب نکیرہ اسم کی مثالیں ہیں. ایک معرفہ اسم اسی کو معرفہ بنا کر
لکھا ہے المسلم واحد، المسلمانی مثنی، المسلمون اس کی جمع سالم۔ اسی کو ایک مؤنث اسم کے ساتھ بھی دیکھ لیں۔ مؤنث اسم نکرہ و معرفہ، مثنی و جمع سالم، مسلمتن، مسلمتانی، مسلماتن، صالحتن، صالحتانی، صالحاتن، معلمتن، معلمتانی، معلماتن، اس کا معرفہ المسلمۃ، المسلمتانی، المسلمات۔ جمع مکسر کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جس کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ ایک اسم کو ہم نے دو گروپ میں ڈیوائڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، ایک ہے عاقل، دوسرا غیر عاقل، ٹھیک ہے۔ عاقل کے انڈر میں انسان، جن اور فرشتے آئیں گے، اور غیر عاقل میں باقی سب۔ جب بھی ایک اسم کی جمع غیر عاقل کی بنے، جیسے کتاب کی جمع ہوگی تو وہ غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قلم غیر عاقل ہے، کرسی غیر عاقل ہے، گاڑی غیر عاقل ہے۔ تو جب بھی غیر عاقل کی جمع بنے گی تو ہمیں اسے واحد مؤنث جاننا ہے۔ دیکھیں قاعدہ مہم جداً، ویری امپورٹنٹ رول، ان کان غیر عاقل جمع مکسر، جب کسی اسم کی جمع مکسر، کسی غیر عاقل اسم کی جمع مکسر ہو تو واحد مؤنث اس کو جاننا ہے۔ ان کان غیر عاقل جمع مکسر تو وہ واحد مؤنث ہے۔ جو قاعدہ ہم نے ابھی پڑھا اس کو کچھ مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہاں پر کچھ اسماء کی جمع لکھے ہیں، کچھ عاقل کی جمع ہے، کچھ غیر عاقل کی۔ پہلے عاقل کون سا ہے اور غیر عاقل کون سا ہے اس کو دیکھ لیں گے۔ بیوتن بیتن کی جمع ہے، ابوابن بابن کی جمع ہے، غرفن غرفتن کی جمع ہے، بحارن بحرن کی جمع ہے، میاتن معن کی جمع ہے، اراضن ارضن کی جمع ہے، ایدن یدن کی جمع ہے، عیون عینن کی جمع ہے، جبال جبل کی جمع ہے۔ جو بھی ہائی لائٹ کیا ہے نا وہ سارے غیر عاقل کے جمع مکسر ہیں، اور جو ہائی لائٹ نہیں ہوئے ہیں اخواتن، یہ اختن کی جمع ہے عاقل کی، بناتن بنتن کی جمع ہے عاقل کی، رجال رجل کی جمع ہے، اولاد ولدن کی جمع ہے، امرأتن ایک واحد اسم ہے معنی عورت، اور نساء اس کی جمع مکسر نہیں کہہ سکتے ہم، نساء ایسی جمع ہے جس کا کوئی واحد اسم نہیں ہے، اور امرأتن ایسا واحد اسم ہے جس کی کوئی جمع نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے عربی زبان میں نساء استعمال ہوتا ہے۔ بنون ابن کی جمع ہے، اور محبوبون محبوب کی جمع ہے۔ تو عاقل اور غیر عاقل کو سمجھنے کے بعد یہاں پر دو جملے ہیں جس کو کچھ ہائی لائٹ کر کے دکھایا ہے وہاں پر۔ البیوت قدیمتن، میں نے کہا تھا نا جب بھی کسی غیر عاقل کی جمع مکسر کا استعمال ہوگا تو اس کے لیے خبر جو ہم لائیں گے یا صفت لائیں گے اس کو واحد مؤنث لانا ہے۔ تو بیوتن جو ہے بیتن کی جمع ہے نا، تو البیوت اس کے بارے میں کچھ خبر ہم دیں گے تو اس کو واحد مؤنث بنا کر دیں گے، اسی لیے قدیمتن لکھا ہے وہاں پر۔ یہ اگر واحد اسم کے لیے ہوتا البیت تو قدیم لکھتے، کیونکہ بیت جو ہے وہ مذکر ہے تو قدیم لکھتے، کیونکہ اس کی جمع مکسر ہوئی غیر عاقل کی، اس لیے ہم نے قدیم کو واحد مؤنث بنا کر لکھا قدیمتن۔ البیوت قدیمتن اس کا مطلب گھر پرانے ہیں۔ اسی طرح الابواب جدیدتن، باب کی جمع ابواب میں نے آپ کو کہا، تو ابواب غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس کے لیے بھی واحد مؤنث خبر لائیں گے جدیدتن۔ یہ واحد اسم کے لیے ہوتا تو الباب جدید ہوتا، جمع کے لیے واحد مؤنث۔ یہاں نیچے دیکھیں عاقل کی جمع کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جب بھی عاقل کی جمع آئے، رجال عاقل کی جمع ہے نا، آدمی انسان میں آئے گا
تو اس کے لیے واحد مؤنث استعمال نہیں کریں گے، جمع سالم صفت لائیں گے۔ الرجال صادقون، النساء صادقات۔ رنگ بھی مثنیٰ میں آنی کے ساتھ آئیں گے۔ مذکر کے لیے ہم نے جو رنگ پڑھے تھے پچھلے لیسن میں، ابیض، اور مؤنث کے لیے بیضاء، یہ بھی مثنیٰ میں آنی کے ساتھ آئیں گے۔ ابیضانی، اسودانی، احمرانی، اخضرانی، ازرقانی، اصفرانی، اور مؤنث کے لیے بیضاوانی، سوداوانی، حمراوانی، خضراوانی، زرقاوانی اور صفراوانی۔ قاعدے کو اور رنگوں کے نام مثنیٰ میں کیسے ہوں گے جملے میں، اس کو سمجھنے کے لیے مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایک مذکر اسم کے ساتھ میں نے مثال دیا ہے اور ایک مؤنث اسم کے ساتھ۔ تو پہلا جو جملہ ہے وہ ہے القلم ازرق، یعنی قلم نیلا ہے نا، the pen is blue۔ القلمانی ازرقانی، the two pens are blue۔ الاقلام زرقاء، the pens are blue۔ ٹھیک ہے۔ الاقلام، اقلام جو ہے، قلم تو پہلے مذکر اسم ہے اور یہ غیر عاقل ہے، اس کی جمع مکسر بنی الاقلام، تو اس کے لیے میں نے واحد مؤنث رنگ کو استعمال کیا خبر میں۔ تو یہی قاعدہ تھا، جب بھی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو واحد مؤنث اس کو سمجھنا ہے، تو خبر بھی اسی طرح آئے گی۔ العین زرقاء، عین مؤنث ہے تو زرقاء اس کے لیے واحد مؤنث، واحد اسم کے لیے واحد مؤنث آیا، واحد مؤنث اسم کے لیے واحد مؤنث۔ العینانی زرقاوانی، مثنیٰ مؤنث کے لیے مثنیٰ مؤنث رنگ۔ العیون زرقاء، پھر سے میں نے جمع کے لیے واحد مؤنث ہی استعمال کیا کیونکہ غیر عاقل ہے یہ بھی۔ عیون عین کی جمع ہے نا، تو اس کو انگلش میں فرسٹ سینٹنس کیسا ہے؟ دی آئی از بلو، دی ٹو آئیز آر بلو، دی آئیز آر بلو۔ اس کے بعد رنگوں کے نام جمع بھی آئیں گے فعلن کے وزن میں۔ ابیض کی جمع آتی ہے بیضن، صرف یہ بیضن اس طرح سے ہے۔ سودن اسود کی جمع ہے، حمر احمر کی جمع ہے، قزر اخضر کی جمع ہے، زرق ازرق کی جمع ہے، صفر اصفر کی جمع ہے۔ یہ مذکر کے لیے میں نے کہا۔ مؤنث بھی آئیں گے، کس طرح سے جملے میں استعمال ہوگا اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ ہے، ہناک حمرۃ فی عین الطفل، دیر از ریڈنس ان دی بیبیز آئی۔ تو کیونکہ آنکھ جو ہے وہ مؤنث ہے نا، تو کلر کی جو جمع ہے ریڈنس کے لیے وہ مؤنث لائے ہیں ہم حمرۃ، حمرن کے مؤنث آئے گا حمرۃ۔ تو ایک ایگزامپل تو میں نے آپ کو دے دیا، اس کو باقی رنگوں کے ساتھ آپ پریکٹس کریں۔ پچھلا لیسن جو ہم نے پڑھا تھا اسم کا جنس، اور یہ لیسن اسم کا عدد، ان دونوں کے متعلق ایک اہم بات ہے، وہ یہ کہ جب ہم نے غیر حقیقی مؤنث علامتی پڑھا تو میں نے آپ سے کہا کہ جب بھی آپ ایک اسم کے آخر میں تائے تانیث دیکھیں، گولتا دیکھیں، تو آپ اس کو مؤنث سمجھیں کیونکہ وہ مؤنث کی علامت ہے۔ اور میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ ایکسیپشنز بھی آپ کو ملیں گے ہر رول کے، لیکن ایکسیپشن نہیں ہے یہ جو میں آپ کو کہنے جا رہی ہوں، کیونکہ جو بھی بات میں نے آپ سے کہی کہ اسم کے آخر میں جب آپ تائے تانیث دیکھیں تو اس کو مؤنث سمجھیں، وہ میں نے واحد اسم کے لیے کہا تھا، جمع کے لیے نہیں۔ تو اس کو کلیریفائی کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے 3 اسماء پیش کرنے جا رہی ہوں جس کی جمع جو ہے وہ تائے تانیث کے ساتھ ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے۔
جب جمع میں آپ گولتا دیکھیں نا تو اس کو مؤنث نہ جانیں، یہ صرف واحد اسم کے لیے ہے۔ جب بھی کسی واحد اسم کے آخر میں آپ تائے تانیث دیکھیں تو اس کو مؤنث سمجھیں۔ اس سے بڑا ایکسیپشن یا ایگزامپل میں نہیں دے سکتی کہ دیکھیں اخن جو ہے وہ بھائی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اخوتن تائے تانیث کے ساتھ، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے نا۔ صحابیون اس کی جمع آتی ہے صحابتن۔ دواءن، دوا جو ہے ایک عربی لفظ ہے، اس کی جمع آتی ہے ادویتن۔ تو جمع کے آخر میں گولتا ہو تو وہ مؤنث نہیں ہے۔ یہ رول صرف واحد اسم کے لیے اپلائی ہوتا ہے۔ جب بھی کسی واحد اسم کے آخر میں آپ تائے تانیث دیکھیں تو اس کو غیر حقیقی مؤنث علامتی سمجھیں۔ میں ہر ویڈیو کے آخر میں آپ سے کچھ سوال پوچھتی ہوں، لیکن اس بار کچھ میسیج ہے آپ سب کے لیے۔ قیامت کے دن پوچھے جانے سوالوں میں ایک سوال علم کے متعلق بھی ہوگا کہ ماذا عمل فیما علم، کیا عمل کیا اس میں جو علم حاصل کیا۔ تو علم حاصل کرنا ایک مقصد ہے، دوسرا کیا ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں، عمل کر کے ہی ہم الحمدللہ اپنے اخلاق سدھار سکتے ہیں اور قرآن کی نصیحتوں پر چل سکتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد کرے۔ تو ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں۔ اسی کے ساتھ جو ہم نے آج سبق پڑھا مثنیٰ کے حوالے سے، اس کا ایک ایگزامپل میں قرآن سے دوں گی۔ سورہ لہب میں یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہیں نا ہم، تو وہ یدا جو ہے وہ یدانی تھا، دونوں ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے۔ تو مثنیٰ کا جو نون ہے نا وہ جب مضاف بن کر آتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، اسی لیے وہاں پر نون نہیں ہے اور یہ مضاف بن کر استعمال ہوا ہے، اس لیے یدا ابی لہب ہے۔ یدا کے الف میں مد کیوں ہے؟ کیونکہ جب بھی الف کے بعد دوسرے کلمہ میں حمزہ ہو تو مد ہوگا، مد منفصل ہے یہ تجوید کا قاعدہ۔ ابو کو ابھی لکھا ہے نا، یہ اعراب پڑھنے پر آپ کو سمجھ میں آئے گا، مضاف الیہ بن کر آیا ہے تو یہ حالت جر میں ہے اور لہبن بھی مجرور ہے، یہ اعراب کے لیسن کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ پڑھتے رہے۔ شکراً لک علی الوقت۔